شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کے ہمارے واقعے کا کچھ مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہ نامی بندے نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اپنی فوج ابابیل بھیجی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ پورا قصہ آج ہم بیان کریں گے۔ چلتے ہیں قصے کی طرف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے شہر میں مکہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہ رہا تھا بلکہ دیوتاؤں کا گھر بن چکا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ عرب اور دوسرے علاقے کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے ہر سال انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جمع ہوتے تھے۔ اس وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابرہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور متکبر حکمران تھا۔ ہر سال وہ پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکہ آتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ ظاہر نذرانے اور دیگر اسباب لاتے تھے۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی اور خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجتماع بھی بن جاتا۔ ابرہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور طوائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم و شان معبد بنوایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبد کعبہ سے بڑا اور بہتر ہے اور اس کا شہر مکہ سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے کے لیے زیادہ اقتصادی مواقع فراہم کیے۔ غرض یہ تھی کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور معبد کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنایا جائے، لیکن لوگ تجارت کے موقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبہ میں نہیں جاتے تھے۔ وہ عمارت کی شان اور شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے مگر اب بھی کعبہ کو نہایت عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ابرہ کے معبد میں کوئی نہ آیا بلکہ لوگوں نے اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے تھے۔ قریش سے تعلق رکھنے والوں میں سے ایک آدمی یمن گیا اور جو ابرہ نے معبد بنایا تھا اس کو گرانے کے لیے گندگی وہاں پہ مل دی اور بھاگ آیا۔ اس پر ابرہ طیش میں آ جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو میں گرا دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھی کی اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا جس میں بعد میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ابرہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر کوئی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور متولی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کی بجائے پہاڑوں میں پناہ لے لیں، کیونکہ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔
یہی بات انہوں نے ابرہ سے بھی کہی جب وہ اس سے اپنے ان اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے گئے جو ابرہ کی فوج پکڑ کر لے گئی تھی، کیونکہ ابرہ کی فوج نے یہاں پر لوگوں کے جو مویشی تھے اور اونٹ تھے وہ چھین لیے تھے۔ تو ابرہ سے حضرت عبد المطلب نے وہ مویشیوں کی ڈیمانڈ کی، تو ابرہ کہنے لگا کہ میں آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ میرے سے ان مویشیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے ابرہ کو کہا کہ اے ابرہ، جس کا کعبہ ہے وہی اس کا حفاظت گار بھی ہے، ہمیں تو اپنے مویشیوں سے غرض ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کو پورا یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ لوگ شہر سے نکل گئے، حضرت عبد المطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ابرہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی تو جب ابرہ کا ہاتھی مکہ کی سرحد پر پہنچا تو دب سے بیٹھ گیا اور ذرا برابر بھی چمبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مہاوت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار کیا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں مصور کی دال کے دانوں کے برابر کنکریاں تھیں۔ ابابیلوں نے ابرہ کی فوج پر ان کنکریوں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہ اب یمن کی طرف بھاگا، لیکن اللہ کی بمباریوں نے جب وہ پتھر مارے تو جیسے ہی پتھر ابرہ کو پڑے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ ابرہ ان ابابیلوں کے ہاتھوں مرا۔ اللہ کی بھیجی گئی فوج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جان نکل گئی۔ ابرہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت امیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں اور آپ کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور کبھی تکبر اور غرور نہ کریں۔ یہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خانہ کعبہ کی اپنی بھیجی گئی فوج ابابیلوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ اب تک کے لیے ہمارا قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔